بھی سچ بہت بولتے تھے، دادا بھی سچ بہت بولتے تھے، پردادا بھی سچ بہت بولتے تھے، پورا خاندان ایک ایک فرد اپنے زمانے کا سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا اچھا تھا، سچائی کا یہ حال تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ اس زمانے میں ان کی طرح کوئی اللہ کا خوف والا نہیں تھا۔ لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا ہے، اس طرح سے ملاوٹیں کر دی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہاں تک سب شمولیت کر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر، اللہ کے رسول کی والدہ کافرہ۔ بتاؤ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ حدیث کسی نے پڑھی نہیں تھی کہ حضور فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک رحموں پاک سلبوں میں منتقل کیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ تک میں پاک رحموں اور پاک سلبوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آپ بتاؤ، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں یہ ایسا باقی ہے کیا؟ پاکی ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ نے پکڑ لیا چلو، تو اس کے بعد ایک کھسکے چپکے سے جب سرکار بیٹھ گئے تو چپکے سے کھسک گئے۔ حضرت بورا کہتے ہیں فصلل، تو میں چپکے سے کھسک آیا، غسل کیا جلدی جلدی، اس کے بعد پھر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں صحیح حالت میں نہیں تھا، اس لیے چلا گیا تھا غسل کرنے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سلام کرنا اور ہاتھ پکڑنا کر سکتے ہو، اس میں ناپاکی نہیں ہے۔ حائضہ عورت اس زمانے میں کھانا نہیں بنا سکتی تھی، گھر میں رہ نہیں سکتی تھی، اس کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ حضور نے بھی منع کیا کہ پاک ہیں ناپاک نہیں ہیں، خود کنگھی کروایا حضور نے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا جسم پاک ہے۔ تو اس سے ناپاکی جسم میں نہیں آتی ہے، پاک رہتا ہے تو مومن پاک، تو یہ سب پاک، تو پاک سلبوں پاک رحموں سے حضور تشریف لائے تو سب پاک۔ یہ روایت آئی کیسے؟ کچھ روایتیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اپنے ماں باپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ حج کر کے آخری حج سرکار کا، حج کر کے جب ہم مقام جہون میں آئے تو سرکار رک گئے، اور آپ اپنے سواری سے اتر کے کچھ دور چلے گئے اور تھوڑی روتے ہوئے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوٹے تو ہنستے ہوئے آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ روتے ہوئے گئے تھے اور ہنستے ہوئے واپس آئے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا میں نے، اور پھر وہ اپنی قبر میں چلی گئی۔ میں خوش ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ یہ حدیث اور وہ حدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ حدیث، یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرنی تھی، انہوں نے ان دونوں حدیثوں کا ٹکڑا پکڑا اور یہ لکھ دیا کہ حضور کے ابا اماں کافر تھے۔ اب آپ حضرات سے میں چند باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے جہاں سے منتقل کرنا شروع کیا ہے تو کس کس کے پاس حضور کا نور آیا؟ ظاہر ہے کہ کسی ناپاک آدمی کے پاس تو نور نہیں آیا۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل حابیل وغیرہ پیدا ہو گئے، وہاں نہیں گیا نور۔ نور کس کے پاس آیا؟ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس نور آیا، ان کے بیٹوں کے پاس آہستہ آہستہ نور ہوتا ہوا آیا۔ یہ نور اس زمانے میں جو انبیاء آتے تھے ان کے پاس جاتا تھا، نبی کے پاس نور ایک ایک بعد دیگر پشت در پشت انبیاء آئے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ایک نبی آئے ہیں۔ 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں،
کچھ انبیاء کرام کا اور روایت و تذکرہ 25 سے 30 انبیاء کرام کا ذکر سادہ سادہ آپ کو مل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں پاؤ گے۔ اور انبیاء آئے کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا 2,25,000، یوں روایتوں میں شبہ ہے۔ 1,00,000 اور 2,00,000 سیدھا 1,00,000 آگے پھلانگ گئے، یہ بھی عجیب روایت ہے۔ ارے 1,24,000 سے 25,000 ہو جاتا، 30 ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن 1,24,000 اور 2,25,000، اس پہ ایک اور مستدراج کرتے ہیں 24 پہ کہ 2,25,000۔ اتنی روایتوں میں اشتباہ ہے کہ اتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ 2,00,000 والا اگر چھوڑ دو وہاں تو 1,00,000 والا پکڑ کے بات کر لو۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے تو کب آئے، کہاں آئے، کس کو پتا ہے؟ ان کی قبر کہاں ہے، کس قبیلے میں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر قبیلے میں نبی بھیجا، ہر علاقے میں نبی بھیجا۔ تو کوئی علاقہ خالی نہیں ہے جہاں نبی نہ آئے ہو، کوئی قبیلہ خالی نہیں جہاں نبی نہ آئے ہو۔ 1,24,000 معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے ذریعہ دنیا میں بھیجا، یہ پشت در پشت چلے آئے۔ حضرت اسماعیل تک یہ سلسلہ برقرار تھا، اور حضرت اسماعیل کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اس سلسلے میں، اس لیے حضرت اسماعیل کے بعد جن کو اللہ کے حبیب کا نور اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اگر نبی نہیں ہوگا تو اوصاف میں نبی کے امتیوں میں سب سے بڑا امتی تو ضرور ہوگا وہ۔ اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو اوصاف میں نبیوں کے امتیوں میں سب سے بڑا امتی تو ضرور ہوگا وہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ کون ہے بتاؤ؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضور کے امت میں سب سے بڑے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو میرا یہ وجدان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جب اپنے محبوب کا نور منتقل کیا ہوگا تو اگر نبی نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، تو ایسا ضرور تھا جس کا مقام صدیقیت کے مقام کے برابر رہا ہوگا۔ اس کا مقام اتنا بلند تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا کامل تھا، سب سے بڑا اچھا تھا، سب سے بڑا سچا تھا، موحد تھا۔ کسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دنیا میں اپنی عبادت اور دین پھیلانے کا کام سونپا ہو، اور جس کی بنیاد پر 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں اسلام کی آبیاری کرنے آیا ہو، جس کے نام سے اسلام پہچانا جاتا ہو، وہ خود کافروں کی گود میں پل کر کے باہر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، رضائے حق سوشل گروپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا ہے، وہ سب ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کے لیے ہے۔ ہم لوگ وہ نہیں سمجھ پاتے، ہم جو سمجھ پائے وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جاؤ اسے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سمجھ لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی کافر کو رب نے نہیں دیا۔ ہمیشہ آپ کا نور اٹھانے کے لیے مومن یا موحد، اگر نبی کا دور تھا تو ان کا سب سے بڑا صحابی یا نبی، اگر اس کا دور نہیں تھا، فطرت کا زمانہ تھا، تو موحد مطلب اللہ کو ماننے والا۔ کافر کو حضور کا نور نہیں دیا گیا۔ جب کافر کو نہیں دیا گیا تو عبد المطلب کو کافر کوئی کہے گا، ہاشم کو کافر کوئی کہے گا، عبد مناف کو کافر کوئی کہے گا، باہر کو کافر کوئی کہے گا، ادرکا کو، غالب کو، لوئی کو، قصی کو کوئی کافر کہے گا؟ نہیں، یہ سب مومن موحد تھے، مسلم تھے، نبی کے امتی نہیں تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔ یہ پرفیکٹ ہے یہ کہ اتنا مقدس ترین روح کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں۔ ارے آپ کو بتایا میں نے کہ جب حجر اسود حائضہ عورت کے لگنے سے کالا ہو گیا، وائٹ پتھر حائضہ عورت کے ہاتھ لگنے سے کالا ہو گیا، تو یہ میرے سرکار کا نور ہے، یہ کیسے رہ سکتا تھا؟ کسی کافر کے ہاتھ میں رہے گا؟ جہاں رب تعالیٰ کے نام کا دیا نہ جلتا ہو، اس کے نام کا چراغ نہ جلتا ہو، جس کے دل میں رب تعالیٰ کا نور نہ ہو، وہاں مصطفیٰ کا نور جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے
آپ سے رب نے کبھی اپنے حبیب کو دور کیا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہاں سب کچھ یہ ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے، سب مومن 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 موحد. عبد المطلب بھی موحد اور آپ کے والد بھی موحد، آپ کی اماں بھی موحدہ. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. بڑے بڑے پہلے متقدمین علماء نے پتہ نہیں کیوں ان پہ علم ہی نہیں کھلا، وہ سب اسی میں رگڑ میں رہ گئے کہ کافر تھے. اتنا نہیں سوچا کہ حضور کا نور کسی کافر کے اس میں کیسے جا سکتا ہے، وہ کیسے پرورش کر سکتا. ان کا احسان ہو جائے گا حضور پہ کہ کافروں نے پال کر کے تمہارے نبی کا نور دیا تم کو. یہ نہیں ہوا. متقدمین کے بعد متاخرین جب علماء آئے ان کے سامنے یہ حدیث آئی اور اس سے ثابت کیا کہ حضور کے آبا اور اجداد سب موحد مومن مسلم تھے، کوئی کافر نہیں تھا. اب بتاؤ تو یہ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ والی ہے، حضرت آمنہ والی ہے کہ سرکار نے قبر پہ جا کر دعا کیا، اللہ نے ان کو زندہ کیا، مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، قبر میں چلے گئے. جب مومن تھے تو کلمہ کیوں پڑھایا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مومن موحد تھے تو کلمہ کیوں پڑھایا؟ جب دور فطرت میں انتقال کر گئے، نبی کا دور نہیں آیا تھا، تو ویسے مومن تھے، وہ بخشے بخشائے جنتی تھے، وہ ان کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت تھی کیا؟ نہیں تھی نا. تو کیوں پڑھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا تھا کیا؟ نہیں. تمام انبیاء کرام سے چیزیں صادر ہوئی. مردوں کو زندہ کرنا اولیاء کرام نے بہت سب کیا ہے. ٹھوکروں میں زندگی بانٹتے تھے لوگ. تو یہ میرے آقا نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی رب سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے جو سمجھا وہ یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت سے ایسا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی انسان نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے